والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آج بروز ہفتہ میر محتشم علی صاحب بعنوان تقویٰ اور توبہ اس عنوان پر تقریر کریں گے، جو الحمدللہ ورلڈ سلور میڈل میں باڈی بلڈنگ میں جو ہے سلور میڈل حاصل کیے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آپ سب کے سامنے تقویٰ اور توبہ عنوان پر تقریر کریں گے میر محتشم علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو لطیف ہے، جو ہم کو زندگی دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عنوان کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پی ایم سی کی طرف سے جو پروگرامز یہاں پر چلائے جا رہے ہیں، ہفتے واری پروگرام، مجھے کافی خوشی ہے کہ زیادہ تر نوجوان اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو بھی لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جزائے خیر دے گا انشاءاللہ، اور ہم کو ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے عنوان کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک خوشخبری کی حدیث سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کے تمام بندے جنت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو جنت دے دی کہنا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کے یہ تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جہاں پر آپ کا ذکر ہو رہا تھا ایک بندہ یا بندی کچھ کام سے آئے اور چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی کہہ رہا ہوں، اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اور ہم کو اس حدیث کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی جنت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بھی مغفرت کر دے انشاءاللہ، آمین۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے کہ تقویٰ اور توبہ، کہ تقویٰ کیوں ضروری ہے، اور آج کل ہمارا ماحول کیا ہو چکا ہے۔ آج کل ہمارے کو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نوجوان ساری رات جاگ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور صبح دیر تک سوتا ہے، نمازوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے،
جیسا کہ رات کے جاگنے کے بارے میں آتا ہے، سورہ نبا کی آیت میں کیا آتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تم کو رات دی ہے اوڑھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے، ہماری صبح کا آغاز نمازوں کے ذریعے ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج دو مسلمان فجر کی نماز مسجد میں ادا ہی نہیں کرتا۔ کیا کہہ رہے ہیں غیر قوم والے؟ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ہم کو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، لیکن غیر قوم والوں کو آج موقع مل چکا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% مسلمان مسجد میں فجر کی نماز ادا ہی نہیں کرتا۔ اس کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر کچھ چیز اثر کر ہی نہیں رہی ہے۔ فجر کی نماز میں ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ صرف ایک صف یا 1.5 صف کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض مساجد میں تو ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم کو اس چیز کے اوپر جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں؟ ہم تمام لوگوں کو سیریسلی اس کے اوپر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج اذان بند کرنے کی وہ لوگ بات کر رہے ہیں، کل خدا نخواستہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اگر مسجد کو بند کرنے کی بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہمارے پاس حکومت ہے؟ کیا ہمارے پاس ہتھیار ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی کو روک سکیں؟ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے۔ اور جب ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم لوگ مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارا عمل بالکل عام آدمی کی طرح ایسا لگتا ہے، بعض چہرے دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ کیا مسلمان ہیں کیا مسلمان نہیں ہیں۔ وہ فرق بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ فرق بھی ہمارے پاس سے جاتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے تو 3 قسم کا عذاب ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے ہمارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ ایک تو عذاب آپ شروع ہو چکا ہے، سمجھیے کیسا کہ پہلے تمہارے اوپر ایسی ظالم قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے لیے ظالم ہوگی، اور تمہارے اوپر ظلم کرنے والی قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ دوسرا عذاب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال ہم پانی کے لیے نمازیں ہم جب تک نہیں پڑھے اور دعا نہیں کرے جب تک بارش نازل نہیں ہوئی، تو دوسرا عذاب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ پانی کو روک دیں گے، پانی کو روک دیا جائے گا آسمان کی طرف سے۔ اور تیسرا عذاب ایسا ہوگا کہ ہم ایسا دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اچانک ہمارے کو موت آ جائے گی اور ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے اور ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، ہم پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، تو ان 3 چیزوں کا عذاب ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے کلام کا کام نہیں کر رہا ہے، قرآن کا کام، اللہ کے کلام کا کام اگر کوئی لوگوں تک نہیں پہنچاتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ سوچئے ہم تمام لوگوں کو آج یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہر کوئی آج قرآن کا کام کر رہا ہے؟ دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں، لوگوں تک دعوت پہنچا رہے ہیں؟
اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ اگر نہیں پہنچا رہے ہیں تو آج تمام ہم لوگ جتنے لوگ یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے تمام لوگ عزم کریں آج سے، کیونکہ صرف حافظ کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف حفظ کرے لوگوں تک علم پہنچائے، عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف علم حاصل کرے لوگوں تک، نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دوستو، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو، دعوت دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم کو ایک بھی بات یا ایک بھی آیت معلوم ہو تو تم لوگوں تک پہنچا دو۔ تو ہم تمام لوگ آج یہاں پر مل کے عزم کریں گے۔ کیوں عزم کریں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے تم عزم کرو، ارادہ کرو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ ہم تمام لوگ انشاءاللہ آج عزم کریں گے نا، انشاءاللہ ہماری صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہوگا، انشاءاللہ ہماری صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوگا، انشاءاللہ ہماری صبح کا آغاز ہم جیسے ہی اٹھیں گے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، اور کوئی شخص اپنے ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے اگر دیکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، وہ صرف محبت سے دیکھتا ہے، کچھ کرتا نہیں، کچھ پوچھتا نہیں، صرف اپنے ماں باپ کو اٹھنے کے بعد محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ ان کی خدمت کرا، نہ ان کے لیے کچھ کرا، صرف محبت کی اگر نظر سے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم کو حج کا ثواب ملتا ہے، اور جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں دوستو۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ماں باپ کی ہم دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت ہو۔ یہ آیت ایک صحابی نے سنی، حدیث میں آتا ہے یہ آیت جیسے ہی وہ صحابی سنتے ہی بیمار پڑ چکے، صحابہ اکرام میں تشویش پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ بولے کہ اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی بیمار پڑ چکے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں بیمار پڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، کون ہے؟ نبی ہونے کے باوجود مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، کون جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے، کیا اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار پڑتا ہے تو کیا ہم مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں؟ یا ہمارا کوئی محلے والا کوئی پڑوسی بیمار پڑتا ہے تو آج کیا ہم ہاسپٹل میں اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یا کوئی بیمار ہے تو ہم تیمارداری کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ آج یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کسی کے لیے مزاج پرسی کرنے کے لیے اپنے گھر سے جب نکلتا ہے، وہ ہاسپٹل ہو یا اس کے گھر کو جاتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے وہ بیمار شخص کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسا چل رہا ہے جیسا جنت کے باغوں میں چل رہا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مزاج پرسی ایک دوسرے کی کر ہی نہیں رہے ہیں، تو ہم کو مزاج پرسی ایک دوسرے کی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی، کیوں طبیعت خراب ہو چکی ہے آپ؟ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے یہ آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت ہو، تاکہ تم مسلمان ہو کے مرو۔ جب میں یہ آیت سنا اللہ کے نبی میں ڈر گیا، ڈر کے میں بیمار پڑ چکا، میں بیمار ہو گیا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو مت ڈر، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں شفاعت کرا دوں گا، تو جتنے بھی گناہ کر لیں میں شفاعت کرا دوں گا، یہ نہیں کہا ہمارے نبی نے۔ ہمارے نبی نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا، اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ، اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ، تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے گئے ہی تھے، کچھ گھنٹے ہوا یا کچھ دن ہوا، پتا چلا کہ وہ صحابی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی کانوں سے اور ان کی ناک سے خون بہ رہا، صحابہ اور ان کی کانوں سے اور ان کی ناک سے خون بہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے میت پہ جاتے ہیں، جا کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر صحابہ کرام کے دلوں میں رہا کرتا تھا۔ لیکن کیا ہم اپنے گریبان میں آج ہم کو چھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر اور خوف ہے؟ کبھی ہماری نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے کہ اس کی پوچھ ہونے والی ہے، سب سے پہلے جو نماز کی پوچھ ہوگی اس کا ڈر آ رہا ہے، اور ہم یا جب کوئی گناہ کرتے ہیں یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کسی کو گالی دیتے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خوف آ رہا ہے کہ ہم کو اللہ کا ڈر ہے نہیں ہے۔ اگر وہ خوف نہیں آ رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ ہمارے دل کالے ہو چکے